یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی ہے جو پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ یہ گاؤں دور دراز ہونے کی وجہ سے ہمیشہ پرسکون اور ساکت رہتا تھا، لیکن اسی خاموشی میں ایک خوفناک حادثے کی کہانی چھپی تھی جس نے اس گاؤں کے ہر گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ گاؤں کا نام چاندنی تھا، جو اپنے خوبصورت ماحول اور محبت بھرے لوگوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ اور محنتی تھے، اپنی زندگیوں کو قدرت کے مطابق ڈھال کر جیتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا پرانا پل تھا جو دو پہاڑوں کو ملاتا تھا۔ اسی پل کے نیچے ایک تیز بہاؤ والا دریا تھا جو گاؤں کی زندگی کا مرکز تھا، مگر آج وہی دریا ایک المیے کا گواہ بننے والا تھا۔ آئیے ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پروین ایک خوبصورت، ہنسمکھ اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی جس کی شادی چند مہینے پہلے ہی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر حارث گاؤں کے سب سے نیک اور سادہ دل انسان تھے۔ ان کی محبت اور زندگی کی خوشیاں ہر کسی کے لیے مثال بن چکی تھی۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بے حد محبت اور احترام تھا، اور وہ ایک ساتھ اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ایک سردیوں کی روشن صبح تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ پروین اور حارث نے اس دن اپنے نئے گھر کی بنیاد ڈالنے کے لیے دریا کی دوسری طرف جانے کا ارادہ کیا۔ پروین بہت خوش تھی، اس کے چہرے پر خوشی کی چمک ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ گھر بنانے کے خوابوں کو سجا کر پل کی طرف چل پڑے۔ پل کے قریب پہنچتے ہی حارث نے پروین کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں محبت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پل پر ہمیشہ سے کمزور لکڑیاں تھیں اور گاؤں کے بزرگ اکثر لوگوں کو خبردار کرتے تھے کہ اسے احتیاط سے عبور کیا جائے، لیکن اس دن وہ سب کچھ بھول گئے۔ جیسے ہی دونوں پل کے درمیان پہنچے، اچانک پل کی ایک لکڑی ٹوٹ گئی۔ پروین نے ایک چیخ ماری اور اس کا پاؤں پھسل گیا۔ حارث نے فوراً اسے تھامنے کی کوشش کی، لیکن پل کی کمزوری نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ پروین پل سے نیچے تیز بہاؤ والے دریا میں گر گئی۔ حارث کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ بغیر سوچے سمجھے فوراً دریا کی طرف دوڑا۔ دریا کی بے رحم موجیں پروین کو اپنے اندر کھینچ چکی تھی۔ حارث نے پانی میں چھلانگ لگائی، لیکن بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اسے تیرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پروین کی آخری جھلک تھی، جو مدد کے لیے چیخ رہی تھی، لیکن دریا کی آواز اس کی چیخوں کو دبائے جا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس منظر کو دیکھتے رہے، لیکن کوئی بھی اتنا بہادر نہ تھا کہ تیز بہاؤ میں کود کر ان کی مدد کرتا۔ وہ سب بے بس کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیسے ایک جوان زندگی ان کے سامنے ختم ہو رہی ہے۔ گھنٹوں کی تلاش کے بعد پروین کی لاش دریا کے کنارے ملی۔ حارث کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ کھو دیا تھا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا، جیسے اس کی روح بھی پروین کے ساتھ ہی چلی گئی ہو۔ گاؤں کے لوگ پروین کو دفن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ہر چہرے پر غم اور آنسو تھے۔ پروین کی آخری رسومات کے دوران گاؤں کا ہر شخص خاموش تھا۔ کوئی بھی اس حادثے کو بھولنے کے قابل نہیں تھا۔ پروین کی ہنسی، اس کی محبت بھری آنکھیں سب کے دلوں میں ایک دائمی زخم چھوڑ گئی تھی۔ پروین کی موت کے بعد حارث ایک زندہ لاش بن گیا۔ وہ دن رات پروین کی یادوں میں ڈوبا رہتا۔ اس کا دل اس المیہ کو قبول کرنے کے قابل نہ تھا۔ وہ بار بار اس پل کے پاس جاتا جہاں سے پروین گر گئی تھی، اور وہاں گھنٹوں بیٹھ کر دریا کی موجوں کو دیکھتا رہتا، جیسے ان سے کچھ جواب چاہتا ہو۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن حارث کا دل جیسے کہیں کھو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی وہ روشنی نہیں رہی تھی جو کبھی پروین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ خاموشی سے گاؤں کے ایک کونے میں اپنی زندگی گزارنے لگا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بس دریا کے بہاؤ کو دیکھتا اور اپنی بے بسی پر آنسو بہاتا۔